اور ولید کا علی ابن ابی طالب سے۔ علی ابن ابی طالب نے ایک جست میں اپنے دشمن ولید کو زمین پہ مارا، حمزہ نے شیبہ کو ایک وار میں قتل کر دیا۔ عتبہ اور عبیدہ کی جنگ ہوئی، زخمی ہوئے، عتبہ موقع پہ قتل ہو گیا اور جناب عبیدہ 5 دن بعد شہید ہو گئے۔ پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، گھمسان کی جنگ، اور پھر اللہ نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے۔ اور صحابہ کی حالت تو کیا تھی، دیکھو تو صحیح حالت کیا تھی۔ اور پھر یہاں عجب بات ہے، عجب جنگ ہے کہ ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف بھانجا ہے، ایک طرف چچا ہے، ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف باپ ہے تو ایک طرف بیٹا ہے۔ کیسی جنگ تھی، کیسا نشہ اور کیسی محبت کی جنگ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبد الرحمن کافروں کی طرف سے لڑتے تھے، اور ایک زمانہ آیا کہ عبد الرحمن بعد میں مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے اے ابا جان، میرا احسان ہے تم پر کہ بدر کے دن تم میری تلوار کی زد میں آ گئے، میں نے تمہیں باپ سمجھ کے معاف کر دیا تھا۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے بیٹا اے عبد الرحمن، تو نے مجھے باپ سمجھ کے معاف کر دیا تھا، مجھے اللہ کی قسم اگر بدر کے روز تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا، میں تمہیں کبھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، بلکہ اللہ رسول کا دشمن سمجھ کر تحت تیگ کر دیتا۔ اور اس جنگ میں حضرت عمر نے اپنے حقیقی ماموں آس کو قتل کر دیا، قتل کر دیا حقیقی ماموں کو۔ اور پھر ادھر حضرت ابو حذیفہ ہیں اور ادھر عتبہ کے بیٹے ابو حذیفہ تھے، اور عتبہ اس جنگ میں قتل ہوا۔ اور پھر حضرت مصعب بن عمیر، یہ مسلمانوں کی طرف سے، اور ان کے بھائی ابو عزیز کافروں کی طرف سے۔ بلکہ یہاں تو ایک بڑے، جب قیدی بن رہے تھے تو مصعب کا بھائی قیدی بن رہا تھا، اس نے اپنے بھائی کو دیکھا مصعب کو، تو کہنے لگا اے میرے بھائی مجھے چھڑاؤ، یہ مجھے قیدی کر رہے ہیں۔ تو مصعب نے کہا انصاری صحابی سے کہ اس کو ذرا مضبوطی سے تھام کے باندھو، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بڑا مال ملے گا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بڑا مال ملے گا، بڑا مال ملے گا۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ اے اللہ تو نے ایسی بلند نظری ان کو عطا فرمائی کہ تو نے انہیں محمد کا ساتھ نصیب کر دیا، ساتھ نصیب ہو گیا۔ اور پھر بڑے تابناک نقوش کا ظہور بدر کی جنگ میں ہوا۔ ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کافر کے پیچھے بھاگا، میں نے اسے تلوار بھی نہیں ماری، زمین پہ گر گیا، پھر میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اس کی گردن کٹ گئی۔ آپ نے فرمایا چپ رہو، یہ تیسرے آسمان کے فرشتے کا کام تھا، چپ رہو، یہ تیسرے آسمان کے فرشتے کی مدد تھی۔ اللہ نے بدر میں ایسے ملائکہ کو لڑایا ہے۔ اور جب یہ درجہ آتا ہے اہل ایمان کا تو پھر معجزات ہوتے ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، غیبی مدد کے یہ رنگ اور انداز ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کا نام ہے حضرت عکاشہ بن محصن۔ عکاشہ بن محصن
یہ جنگ میں لڑتے 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 تلوار ٹوٹ گئی، زرہ ہے نہیں تھی، خود نہیں تھی، اب بچاؤ کا سامان کوئی نہیں، بھاگ آئے حضور کی طرف اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی تلوار ہے، کوئی تلوار دو۔ آپ نے فرمایا محمد کے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، ہاں یہ ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے، ایک لکڑی آپ نے زمین سے اٹھائی اور ایسے پھینکی اوکاشا کی طرف، جب اوکاشا کی طرف آئی پکڑی، اللہ کی قسم وہ 2 دھاری تلوار بن چکی تھی۔ حضرت اوکاشا کہتے ہیں میں نے پکڑا تو لکڑی تھی، جب ہلایا تو 2 دھاری تلوار تھی، اور اس کا نام میں نے اون رکھا، اون 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 عربی میں کہتے ہیں مددگار کو، اون۔ اور پھر میں نے اس تلوار کو ایسا چلایا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے بدر میں کتنے کافروں کو قتل کیا، پھر یہ میرے پاس احد میں رہی، پھر میں نے خندق میں چلائی، خیبر میں چلائی، فتح مکہ میں چلائی، پھر میں مرتدین کے خلاف چلائی، پھر جنگ جمامہ میں چلائی، میں پھر مانعین زکوٰۃ کے خلاف چلائی، میں نے کوہستان کے قبائل کے خلاف چلائی، اور میں اس کے بعد مانعین زکوٰۃ کے خلاف چلائی، حتیٰ کہ یہ تلوار لڑتے لڑتے جنگ یمامہ میں یہ صحابی شہید ہوئے، اور یہ تلوار لکڑی کی موجزانہ اس کے ہاتھ میں رہی، جب تک یہ رہی اللہ نے اس شخص کو ہمیشہ شکست بچا کر اللہ نے فتح سے دوکنار کیا۔ ایسے معجزات بھی درکنار۔ اور حضرت عباس حضور کے چچا یہ گرفتار ہو کر آئے، ایک انصاری کہنے لگا میں نے گرفتار کیا ہے، حضرت عباس کہتے ہیں واللہ تو نے مجھے گرفتار نہیں کیا، مجھے تو ایک ایسے آدمی نے گرفتار کیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور اس کے پاس چتکبرا گھوڑا تھا، تو پیادہ ہے، تیرے پاس تو کوئی گھوڑا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انصاری چپ رہو، یہ بھی اللہ کا فرشتہ تھا جس نے عباس ابن عبد المطلب کو گرفتار کیا۔ اور حیران کن جنگ نہیں ہے کہ ادھر 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 300 آدمی، اور ادھر 100 گھوڑا، 600 درے، ہر آدمی کے پاس تلوار اور بے شمار اونٹ، سارا ساز و سامان، اور وہ 70 قتل کر دیے گئے، 70 قیدی بنا کر مدینے میں باندھ دیے گئے۔ اور اس پہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے میرے حبیب یاد کرو اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایک زمانہ تھا تم تھوڑے تھے، قلیل تھے، ضعیف تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں مال غنیمت سے دوچار کیا، اور اللہ نے ساری نعمتوں کے دروازے تم پہ کھول دیے۔ اور بدر کی فتح کا نتیجہ یہ نکلا کہ عبداللہ بن ابی جیسے منافقوں کو بھی اپنے اسلام کا اظہار کرنا پڑا، اگرچہ اس کے دل نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن بدر کی فتح کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کا رعب اہل مدینہ اور قرب و نوا پہ اس پہ جما کے رکھ دیا۔ اور پھر یہ اتفاق یہ ہے کہ یہ پہلی جنگ تھی اور رمضان کا مہینہ تھا، اور آپ نے صحابہ کو رمضان میں روزے رکھنے سے روک دیا تھا کہ بھئی جہاد پہ جا رہے ہو، اب کوئی آدمی تم میں روزہ نہیں رکھے گا۔ تو اس لیے رمضان جہاد یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک تلوار کا جہاد ہے جو میدان میں ہوتا ہے، ایک نفس شیطان کے خلاف جہاد ہے جو جہاد روزہ کر کے دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں شام کا وقت ہوتا ہے،
افطار کا وقت قریب آتا ہے، آدمی کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، خواہشات کمزور ہو جاتی ہیں، برائی کے جذبے باندھ پڑ جاتے ہیں، نیکی کے جذبے ابھر آتے ہیں، شیطانی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، ایمانی اور روحانی قوتیں بلند ہو جاتی ہیں، انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو یہ ایک روزہ انسان کا اس کی خواہش اور شیطان کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ ہے، جس کو ایک مسلمان لڑتا ہے، لیکن وہ جنگ وہی جیت سکتا ہے جو روزے کے آداب کے مطابق اپنے روزے کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ روزے کو ہمارے شیطان کے خلاف ایک ڈھال بنا دے۔ آپ نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے، اور کس کے خلاف؟ شیطان کے خلاف۔ آپ روزے کو اس کے آداب کے مطابق رکھیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے شیطان انسان سے دور ہو جاتا، نیکی کی قوتیں اندر بیدار ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین روزے سے ہر مسلمان کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم پر حق کے دروازے کھولے، حق کو حق دکھائے، باطل کو باطل دکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔